نے پھر دیکھا، یہ میرا خیال ہے کہ 7ویں دفعہ ہم آ رہے ہیں اور عدالت کے حکم پہ آ رہے ہیں. تو ان چیزوں سے نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے، نہ ہم بے توقیر ہوں گے، لیکن اس سے عدالتیں بے توقیر ہوتی ہے، جمہوریت بے توقیر ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آج اپوزیشن لیڈر صاحب تشریف فرمائے، سابقہ اسپیکر صاحب ہے پنجاب کی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ہم یہاں پر جو اپنی عوام کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ لوگ جو حکومت کو لے کے آنے والے، وہ یہی میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بھی کو نہیں مانتا، عدالت کو بھی نہیں مانتا، اور اس کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتا. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی ہتھ کنڈے آپ نے پہلے استعمال کی، آج بھی استعمال کر رہے ہیں، آئندہ استعمال کرنے کا آپ لوگوں کا ارادہ ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ ابھی تک بٹو صاحب جو ایک جنریشن کا لیڈر تھا اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو عمران خان صاحب جو ہے یہ 3 جنریشن کا لیڈر ہے، اور جتنا آپ ظلم کریں گے، جتنا آپ اس کو جو ہے اس کے ورکر کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس سے آپ خود تو حاصل نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو نفرتیں ہیں، جو اداروں سے ناراضگی ہے، جو حکومت وقت سے ناراضگی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، ایک طرف جس طرح عمر ایوب صاحب نے بلوچستان کی بات کی، یہی حالات کی بھی کی طرف تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نہ کرے کہ اس طرف جائے. لیکن جو ریاست نے ٹی پی کے عوام کے ساتھ، ٹی پی کے پختونوں کے ساتھ اسلام آباد میں کیا، صرف ٹی پی ورکر کے ساتھ نہیں، جو پختون یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے، چاہے مزدوری کے لیے آئے تھے، چاہے یہاں پر رہائش پذیر تھے، چاہے جس مقصد کے لیے آئے تھے، اور جن کے ساتھ ریاست اور ریاستی اداروں نے جو کیا، ایک ورکر کو 7-8 ایف آئی آر میں ڈالا گیا، اور جب اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو مزید نئے ایف آئی آر اس پہ ڈالے جاتے ہیں. اس کے حوصلے تو پست نہیں ہوتے، لیکن یہ ریاست سے ناراضگی جو ہے مزید بڑھ جائے گی. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی بار بار یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ رویہ، جو آپ کا جو رویہ ہے، اس پہ نظر ثانی کرے. ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس اداروں کو اون کرتے ہیں. ہم ادارے کی کسی فرد کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس اداروں کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. لیکن ادارے اس صورت میں مضبوط ہوں گے جب آئین نے اس کے جو حدود متعین کیے اس میں رہیں گے. تو اس سے اداروں کے پیچھے جب عوام نہیں ہوں گے تو ادارے کمزور ہوں گے، اور کمزور ادارے کمزور پاکستان کی نشاندہی کریں گے. اللہ پاک نہ کرے اگر دوبارہ اداروں نے فیصلہ کیا، حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم آپریشن کی، جس طرح ہماری سینئر نے پہلے بات کی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو اس دفعہ اداروں کو عوام کی سپورٹ نہیں حاصل ہوگی، کیونکہ عوام اور اداروں کے درمیان کافی فاصلے بڑھ چکے ہیں. تو میں اس کی ہی میری درخواست ہوگی آپ لوگوں سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نہ پاکستان کے فائدے میں ہے، نہ اداروں کے فائدے میں ہے، اور نہ جمہوریت کے فائدے میں ہے. السلام علیکم. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ ایک ڈیلیگیشن، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود عدالت کو نام دیے تھے، اور عدالت کے حکم کے مطابق آج حسب معمول اور حسب اجازت عدالت کے ہم لوگ پٹیالہ جیل آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. پچھلے ہفتے بھی یہی ڈیلیگیشن تھا اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. اس کے بعد عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اپنی عدالت میں اور بڑی سختی کی، اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے وہاں پہ یقین دہانی کرائی کہ جیل مینول کے تحت اور قانون کے تحت وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف سے ضرور ملاقات کرائیں گے یہ لوگ. پر بدقسمتی کے ساتھ آج آپ حال دیکھ لیں کہ قانون نام کی کوئی چیز ملک میں نہیں ہے. آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. پٹیالہ جیل میں جو کرنل بیٹھا ہوا ہے اس نے وہ حاوی ہو گیا ہے باقی چیزوں پہ. یہ تیسری بار کنٹمپٹ ہو رہی ہے. آج صبح بھی میں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شعیب شاہین صاحب کے ذریعے کنٹمپٹ کی پٹیشن دائر کی، اور امید ہے کہ وہ کل وہاں پہ لگے گی انشاءاللہ. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز کیونکہ نہیں ہے، تو لوگوں کو رات کے اندھیرے میں دن دہاڑے اٹھایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھی سینیٹر روحان عباس بگٹی صاحب کو ملتان سے ان کے گھر سے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے اٹھایا ہے، اور ان کو پتہ نہیں کون سے بوگس چارجز ان پہ لگائے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں بلوچستان میں جو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ، جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی صاحب کے ساتھ بھی، سب سے پہلا
جو پوائنٹ ہم نے رکھا تھا وہ آپ کا انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز اور مسنگ پرسنز کا تھا. بلوچستان کے لوگوں کی آواز اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنیں. وہاں پہ امن و امن کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. وہاں پہ حکومت نام کی چیز کوئی ہے ہی نہیں. سیکیورٹی فورسز 8 سے زیادہ اضلاع میں آپریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ صوبائی حکومت کی ریڈ صرف اور صرف آپ کے ریڈ زون تک رہ چکی ہے. خیبر پختونخوا کے بارڈر اضلاع میں وہاں پہ کوئی پٹواری بیٹھ کے نہیں بیٹھا ہوتا بارڈر اضلاع پہ. وہاں پہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ کس کی ذمہ داری ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کے واجبات 1100 ارب روپے دینے ہیں مرکز نے, وہ ابھی تک نہیں دے رہے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وفاقی حکومت کے اداروں کے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. قرض جو پاکستان نے لیے تھے ایکسچینج ریٹ ویریشن کی وجہ سے تقریباً 400 ارب روپے صرف اس سال مزید دینے پڑیں گے. اور جنید اکبر خان صاحب نے بھی کمیٹی بنائی ہے, وہ آ کے بریف کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ جو قرضے ری شیڈیول ہوئے ہیں اس کا امپیکٹ کتنا ٹوٹل پڑے گا پاکستان کی عوام پہ. وہ بھی تقریباً 2-3 ہزار ارب روپے سے زیادہ ہے. یہ وہ حالات ہیں خواتین و حضرات جس میں ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے, اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ افراد زر بڑھ رہی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی صنعتیں وہ سکڑ گئی ہیں. -2% سے آپ کی غربت کی لکیر سے 2 کروڑ لوگ نیچے چلے گئے. 20 لاکھ لوگ نوجوان پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, اور فی کس تقریباً 40 لاکھ روپے وہ دے کے باہر جا رہے ہیں. 27 ارب ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا. اور یہ عقل کے اندھے فارم 47 والے جو ہیں شہباز شریف اور اس کے ساتھی, یہ IMF کے سامنے 1.5 ارب ڈالر کے لیے انہوں نے کشکول اٹھایا ہوا ہے. یہ حالات ہیں. SIFC کی کیا کارکردگی ہے؟ نیل بٹا نیل. سندھ کا پانی ڈائیورٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. آپ کا CCI کا اجلاس نہیں بلایا ابھی تک. آپ کا NFC کا اجلاس نہیں بلایا. ملک میں افراتفری, ہر چیز بند, بے روزگاری عروج پہ, آئین اور قانون کا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے. اور یہاں پہ صرف اور صرف نشانہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کس کو بنایا ہوا ہے؟ تحریک انصاف کے ان ساتھیوں کو, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, برشا بی بی صاحبہ کو, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, اعجاز چودھری صاحب کو, میاں محمود رشید صاحب کو, حسان نیازی صاحب کو, ہمارے ملٹری کورٹس کے جو ساتھی ہیں, عمر چیمہ صاحب, ہمارے باقی ساتھی پابند سلاسل ہیں, ان کو صرف نشانہ بنایا ہوا ہے. یہاں پہ میں پھر کل پریس کانفرنس میں بھی بات کی, ٹویٹ بھی کی. اس وقت انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ایک کڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو ہمارے مسلح افواج کے بہادر نوجوان اور بہادر ہمارے ینگ افسر شہید ہو رہے ہیں, وہ فالٹی. عمر عبد صاحب نے تفصیل سے بات کی ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے خلاف جو قانون جین منول کے مطابق ہماری ملاقاتیں ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی. عمر عبد صاحب نے تو تمام جو پاکستان کے حالات ہیں اس کی پورا تبصرہ کیا ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہمارے صوبے خاص کر برج ایریا, بارڈر ایریا اور بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز آپ کو ملیں گے کہ ہماری افواج کے جوان شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, اور سویلین کی جو ہے نا شہادتیں ہو رہی ہیں. بلوچستان میں بھی یوں صورتحال ہے. سب سے پہلے تو میں مطالبہ کرتا ہوں, ایسے PTI مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور جو خاص کر فاٹا ایریا میں جو مرج ایریا اس میں اس وقت جو صورتحال ہے, اس معاملے میں پارلیمنٹ کو اعتماد ملے. دیکھیں اس وقت تو جو ہمارے صوبے میں صورتحال ہے وہ کوئی لوکل مسائل کی وجہ سے نہیں ہے.
वो आपकी अफगान पॉलिसी की वजह से एपी में जो हालात है उस पर पार्लियामेंट फाटा में बल्च एरिया जो है, ये सारे जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान, ये सब कुछ जो हो रहा है ये अफगान पॉलिसी का नतीजा है, ये फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है। आपको ये फॉरेन पॉलिसी, अफगान पॉलिसी पूरी पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए ताकि पता चले कि आप किधर गलती कर रहे हैं। यानी हमारा सूबा है बलूचिस्तान है, हमारा तो मेन इकॉनमी चलती है अफगानिस्तान और ईरान के साथ कारोबार पे। बलूचिस्तान का ईरान के साथ भी ज़्यादा है और अफगानिस्तान के साथ भी है, जबकि हमारा अफगानिस्तान के साथ है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस पॉलिसी को देखा जाए कि इसके फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। जब स्पीकर साहब ने एक स्पीकर को बैठी बनाई थी और जो हमारा पाक अफगान से ट्रेड था उस पर हमने जो इक़दाम की, जो सिफारिशात दी और उस पर अमल हुआ, तो हमारी एक्सपोर्ट ये 400 बिलियन से 1.7 बिलियन तक पहुँचे और हमारा इरादा ये था कि हम ये एक्सपोर्ट इसको कम अज़ कम 3 बिलियन तक लेके जाएंगे और 3 बिलियन सेंट्रल एशिया कंट्रीज, रशियन स्टेट उस तक अपना बिजनेस। अगर आप वहाँ हमारा कारोबार बंद हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे लोग तो पाकिस्तान की दीगर पंजाब या सिंध के मुकाबले नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक जहाँ मार्केट है वो छोटा मार्केट है। आप बड़े मार्केट से दूर, हमारे पास वैसे ये रास्ता है। इसलिए मैं मुतालिबा करता हूँ कि अफगानिस्तान पॉलिसी के मामले में तमाम सियासी पार्टियों को, पार्लियामेंट को और ख़ास कर जो खैबर पख्तूनख्वा की जितनी पोलिटिकल पार्टी है उसको इत्तेफाक में लिया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई बेचैनी है, बदमनी की। ये MNA साहब जो हमारे सूबाई सदर है जुनैद अकबर साहब खुद भी बात करेंगे, अभी ये खुद कह रहे थे कि तकरीबन हमारे जितने MNA जिसको टेलीविजन कॉल्स आ रही, तो जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उस पर कितना अमल दरामद और कौन है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? आप तो सियासी मैन्यूरिंग से जो है ना फारिग नहीं हो रहे। एजेंसियाँ जो है ना वो मैनेज करती है कि PTI को कैसे जो है ना वो सदुकोप करे, उसके खिलाफ कैसे मुख्तलिफ स्कैंडल बनाए, उसको जो प्रेशर रखे उसके खिलाफ केसेस बनाए। जो असल काम है वो छोड़ गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त जो पूरे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की नहीं, आप सिंध में देख के कच्चू के डाकू हैं, आप पंजाब में देख के कच्चे के डाकू हैं, इनसे ये मुल्क नहीं संभाला जा रहा। इनके अंदर जो है ना एक जमहूरियत और एक जाली हुकूमत बैठी है। हमने तो ऑलरेडी एक अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नई शक्ल में एक चार्टर हम बना रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि कौमी एजेंडे पे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करें, क्योंकि इस वक्त वाहिद हाल ये है कि मुल्क में एक इलेक्शन हो, री इलेक्शन हो और ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन हो जिसपे तमाम स्टेक होल्डर जो है ना उसको इत्तेफाक हो। मैं जुनैद अकबर खान जो है ना बाकी बात करेंगे जो हमारा सूबाई सदर है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस किस्म की हर कुछ जो इस वक्त अमेरिका का थैंक यू आया है तो शायद इन्होंने तो आजकल उसकी वो बगले जो है ना बेचारा शुरू गए कि हमें तो एंडोर्समेंट मिल गई है। यानी आप अपने मुल्क के सॉवरेनिटी के ऊपर जो है ना इतना खुश हो रहे हैं। आपके सॉवरेनिटी की भी कुछ तकाजे हैं, आपकी अदालतें हैं, आपका निज़ाम है। चाहिए कि जो भी हो हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी जो है ना कंप्रोमाइज़ हो। फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब और जुनैद अकबर खान साहब ने आपको तफसील तो बता दी है, लेकिन मैं पंजाब के हवाले से ज़रूर अप्राइज़ करना चाहूँगा कि अडयाला जेल जो कि पंजाब में है और ये एक ऐसी चीफ मिनिस्टर जो कि सिर्फ टिकटॉक पे 12.5 करोड़ आवाम का सूबा चला रही है, ये उसकी डोमेन में आता है। और मैं IG जेल खाना जाट को ये मुखातिब करूँगा कि कल आपकी और मेरी बात हुई थी और मैंने यही बात आपको की थी कि आप बेबस हैं, आप उधर कुछ नहीं कर सकते। और आज वही बात सामने आ गई कि जिस तरह हमारे अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान साहब ने ये बात की कि जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के कर्नल बैठा है वो अडयाला को कंट्रोल कर रहा है, और डेफिनेटली इसी तरह हो रहा है। और जहाँ जहाँ पे भी हमारे जो सीनियर्स हैं जिन जेलों में हैं वो इसी तरह कंट्रोल हो रही हैं। मैं अगली बात आपको ये बता दूं कि पंजाब के हवाले से जो पंजाब में इस वक्त फस्तायत का दौर है
اس بیوی کو کوئی اور ہوش نہیں. پنجاب میں اس وقت تقریباً 30,000 اسکول آؤٹ سورس کیے جا چکے ہیں. تقریباً 150 BHUs انہوں نے پرائیویٹائز کر دی ہیں. پنجاب میں تقریباً صحت پہ انہوں نے 3.1 بجٹ انہوں نے استعمال کیا ہے 56 ارب روپے رکھ کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، ریپرزنٹیٹیو کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو اور ان کی خواتین کے گھر توڑنے، چادر اور چار دیواری کی تقدس پامال کرنے کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر رہے پنجاب میں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک زندہ لاش بن چکے ہیں، سیاسی زندہ لاش. اور ان کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ، میں ان کو جو کہوں گا کہ آپ کب تک اس سیاسی زندہ لاش کا بوجھ اٹھائیں گے؟ اب ان سے بس کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سیاسی حکومت کے پیچھے ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ خان صاحب نے اپنے خط میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. ان کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے. آپ خان صاحب پہ، ان کی وائف پہ جتنے بیس لیس مقدمات کریں گے، ورکرز پہ جتنے بیس لیس مقدمات کریں گے، آپ ہمیں خان صاحب سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. آپ نے 13 جنوری کو ہمارا نشان چھینا. آپ نے ہمارے ورکرز کو، ہمارے پروپوزر کینڈیڈیٹس کو، ہمارے کینڈیڈیٹس کو بند کیا. آپ نے الیکشن میں وہ دھاندلی کی کہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو آنا پڑا آپ کا فارم 47 بنانے کے لیے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آخری جو جوڈیشل کو کیا 26th امینڈمنٹ کا اور 27th امینڈمنٹ کرنے آپ جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ اگر عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے تو آپ نہیں نکال سکتے. لیکن پنجاب کی حکومت کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب میں اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ہمارے منڈی بہاوالدین میں ہمارے MPs پہ ظلم ہوا، ان کا گھر توڑا گیا. اون عباس بپی سینیٹر ہیں ملتان سے، ان کے اوپر ایک بوگس FIR شکار کی، وہ 5 ہرن شکار کر کے وہ ڈکار کر گئے ہیں. یعنی اتنی بوگس اور گندی FIR ہے، اور ابھی تک وہ ان کے پاس نہیں ہے، پولیس کے پاس اس وقت تک. اور اون عباس بپی پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے. تو یہ ظلم کب تک رہے گا؟ آپ کتنا ننگا ہو گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ادھر آتے رہیں گے اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے، اور آپ کے بس میں یہی ہے کہ آپ ملاقات نہیں کرنے دیں گے، لیکن لوگوں کے دلوں سے آپ عمران خان کو نہیں نکال سکتے. تھینک یو. اسد کیسر صاحب، یہ بتائیے گا جو